وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وقت میرا ہو گیا ہے مگر کہتے ہیں تو میں دو باتیں سنا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ وہ آیت ہے جو ہمارے بچے کو زبانی آتی ہے. میرے ساتھ ذرا تلاوت کریں جن کی زبانیں ساتھ دیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالم. نہیں جاگیں گے. ہم نے آپ کو ایک جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے، دو عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے سونیا جتنے جہان میں نے بنائے ہیں اس ہر جہان کی رحمت بنا کر میرے محمد میں نے آپ کو بھیجا. دوسری بات اس آیت کے ضمن میں جلدی سے قبول فرمائیں جو سننے اور سیکھنے کا شوق لے کر بیٹھے ہیں. عوام کے نزدیک عالم دو ہیں، ایک دنیا اور ایک عقبہ آخرت. عوام الناس کے نزدیک عالم دو ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت. اہل علم کے نزدیک عالم 18,000. سلطان باہو کا شعر بھی ہے 18,000 جو عالم ہا اگے حسین دل لڑتے. دنیا والوں کے نزدیک، عوام الناس کے نزدیک عالم دو ہے، دنیا اور آخرت. اہل علم کے نزدیک عالم 18,000. صوفیاء کے نزدیک، اہل طریقت کے نزدیک عالم 84,000. یقین ذرا. اور آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ 4 لاکھ عالم تو ہم نے دریافت کر لی. وہ بیٹیوں مسجد شریف میں آنے والوں، عالم 2 ہوں یا 18,000 ہوں یا 84,000 ہوں یا 4 لاکھ ہوں، جیسے جیسے عالم روشناس ہوتے جائیں گے میرے اور آپ کے نبی کی رحمت آگے بڑھ کے انہیں اپنے دامن کرم میں سمیٹ دی جائے. اگلی بات، لفظ رحمتن جن کی گنتی اچھی ہے وہ ذرا میرے ساتھ چلیں. جو گن سکتے ہو ٹھیک ٹھیک، جنہیں ریاضی میتھ حساب کیلکولیشن آتی ہے. لفظ رحمتن قرآن مقدس میں 79 مرتبہ ہے. سبحان اللہ کے ساتھ مجھے آپ نے عدد بھی بتانا ہے کہ کتنے ہو رہے ہیں. رحمتن 79 مرتبہ. رحمتی کا یہ لفظ قرآن مقدس میں 3 مرتبہ ہے. لفظ رحمتی میری رحمت قرآن مقدس میں 2 مرتبہ ہے. کتنے ہو گئے؟ لفظ رحمتنا ہماری رحمت قرآن مقدس میں 5 بار ہے. کتنے ہو گئے؟ ہاں جی. لفظ رحمتہ اس کی رحمت قرآن حکیم میں 25 مرتبہ ہے. کتنے ہو گئے؟ 100. جو چوپ ہے وہ سن کے بول دیں کتنے ہو گئے؟ 100. اچھا دیکھ قرآن دیا سورتاں 114 نے. تو پھر رکھیں دل پہ ہاتھ اور فیصلہ ایمانداری سے خود کریں. جو ذات آیات قرآنی اور سورہ قرآنی کے لیے بھی رحمت ہو اسے میرے اور آپ کے محمد رسول اللہ کا. یہاں پر ایک جملہ جو میں نے خطبہ جمعہ کے اندر بھی عرض کیا، آپ کو بھی عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں قرآن کے بولنے سے محمد
محمد نہیں بنے، محمد کے بولنے سے قرآن بنا۔ قرآن کے کہنے سے مصطفیٰ نہیں بنے، مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنا۔ قرآن محتاج ہے جنبش لب مصطفیٰ۔ جب قرآن کا گزارا سرکار کے مقدس ہونٹوں کی جنبش کے بغیر نہیں ہو سکتا، میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا گزارا سرکار کی رحمت کے بغیر کیسے؟ اگلی بات اور آخری بات اسی آیت کے ضمن میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ضمن میں اللہ کریم چاہتا تو یہ بات اس طرح سیدھی سیدھی بھی فرمائی جا سکتی تھی، یا محمد انت رحمت للعالمین، اے میرے محبوب آپ عالمین کے لیے رحمت، یا رسول انت رحمت، اے میرے رسول آپ سارے جہان کے لیے فضل ہی فضل ہے، رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ یہ بات یوں سیدھی سیدھی بھی فرمائی جا سکتی تھی، مگر یہ بات سیدھی نہیں فرمائی، بلکہ انداز دیکھیں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ 5-7 اسوارہ بندے ہیں جو اس بات تک پہنچیں گے پوری توجہ کے ساتھ۔ سیدھے سیدھے الفاظ نہیں، ایسے پورا ایک الفاظ کا طواف کر کے پھر یہ بات کی گئی، ہم نے آپ کو ارسال نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ۔ کیوں اتنا پلٹا دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یاد رکھیں، ارسال کرنے کے لیے مرکز سے دور ہونا شرط ہے۔ گل اوکھی تو نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ ارسال کرنے کے لیے مرکز سے دور ہونا ضروری ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثلا آپ کا دوست رہتا ہو لنڈن میں اور آپ نے یہاں سے اسے خط لکھنا ہو، آپ خط لکھیں اور خط لکھ کر اپنی جیب میں ڈال دیں، اس تک پہنچ جائیں؟ اس تک پہنچانے کے لیے اس خط کے کاغذ کو اس مرکز سے دور ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے خیال آسان سی مثال ہے۔ یہاں سے اگر ہمارے یہ کسی چوک سے اگر میں کسی سے کہوں کہ یار وہ فلاں دکان سے آپ نے فلاں چیز لے کے آنی ہے، اور وہ بندہ میری بات کو سن کر وہیں میرے پاس بیٹھ جائے، وہ چیز آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ اسے اٹھ کر جانا پڑتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ جملہ میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں سمجھا پاؤں گا، لیکن کہہ میں دیتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ۔ ارسال کرنے کے لیے، بھیجنے کے لیے مرکز سے دور ہونا ضروری ہے۔ اب ذرا نبی کی رحمت کا آپ اندازہ فرمائیے، اللہ فرماتا ہے میں نے رسول کو وہاں سے ارسال کیا ہے، سبحان اللہ، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ جس نبی کی ذات وحدت سے دوری عالمین کے لیے رحمت بن جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے سمجھیں گے تو پھر مجھے مزہ آئے گا۔ جس نبی کی ذات باری سے دوری، کیونکہ ارسال کیا گیا ہے اور ارسال کے لیے مرکز سے دور ہونا ضروری، جس رسول کی ذات احدیت سے دوری عالمین کے لیے رحمت بن جائے، تو وصال کے بعد تو حضور ویسے ہی اس کی قربت میں رہ رہے ہیں۔ جس کی دوری عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کی قربت عالمین کے لیے کس قدر مشکل کشائی والی۔ چھوڑیں آپ شیعوں کو، دیوبندیوں کو، سنیوں کو، اہل حدیثوں کو چھوڑیں، آپ قرآن کی بات تو مانیں، قرآنی آیت سے تو عقیدہ بنائیں۔ حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم کا معنی ہے زمانہ، اور مشہور زمانے کل 3 ہیں۔ نوجوان آپ کے اندر بیٹھے ہیں، مشہور زمانے 3 ہیں۔ جو کل گزر گیا، ماضی، پاسٹ، وہ بھی زمانہ تھا،
جو آج اس وقت گزر رہا ہے، حال پریزنٹ یہ بھی زمانہ ہے، جو کل آنے والا ہے، مستقبل، استقبال، فیوچر وہ بھی زمانہ ہے۔ اسی آیت قرآنی سے پہلا عقیدہ تو یہ یہاں سے بنا کے جائے نا، اگر ماضی بھی زمانہ تھا، حال بھی زمانہ ہے، مستقبل بھی زمانہ ہے، تو پھر پہلا عقیدہ یہ بنائے کہ مصطفیٰ کل بھی رحمت تھے، حضور آج بھی رحمت ہے، آقا قیامت کی صبح تک سراپا رحمت رہیں گے۔ رحمت کرنے والے کے لیے 10 شرائط کا ہونا ضروری ہے، میں نے آپ کو 3 سنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے رحمت کرنی ہو اس شخصیت میں 10 شرائط کا پایا جانا بس بات ختم ہونے لگی، ضروری ہے 10 شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط پہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ رحمت کرنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ مردے کا بھی زندوں پر رحمت نہیں کرتے، رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے تو پھر آیت قرآنی سے دوسرا عقیدہ یہ بھی بنائیں کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے، حضور آج بھی زندہ ہیں، زبانیں کھولے جن کی سلامت ہے، اور میرے اور آپ کے نبی قیامت کی صبح تک حیاتی تقسیم کرتے رہیں گے۔ رحمت کرنے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے، دوسری شرط، بہت شکریہ، رحمت کرنے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رحمت کرنے والے کا جس پر رحمت کرنی ہو اس کے حالات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں نا، رحمت کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیمار ہے، اس کو شفا چاہیے، یہ بے اولاد ہے، اس کو بچے چاہیے، یہ تنگ دست ہے، اس کو رزق چاہیے، یہ بے سکون ہے، اس کو سکون چاہیے۔ حالات سے باخبر ہونا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بے سکون کو پیسے دے دے، بے اولاد کو صحت دے دے، چاہیے کچھ اور مل کچھ اور جائے، ایسا نہیں ہو۔ رحمت کرنے والے کا اگلے بندے کے حالات سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ تو پھر تیسرا عقیدہ یہ بھی اسی آیت سے بیٹھے بیٹھے بنا لیں کہ اگر رحمت کرنے والے کا اگلے بندے کے حالات سے باخبر ہونا ضروری ہے تو پھر مانے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ نبی کو ہمارے حال کی خبر کل بھی تھی، حضور کو ہمارے حال کا پتہ آج بھی ہے، اور سرکار کو غلاموں کے حال اور احوال کی خبر قیامت تک رہے گی۔ تیسری شرط کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں، اور یہ آخر، رحمت کرنے والے کا جس پر رحمت کرنی ہو اس کی بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ بولی سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں ہمارے کوئی پٹھان دوست آ جائیں، اب جنہیں پشتو نہیں آتی، وہ بیچارہ کسی تکلیف میں ہو اور پشتو میں ہم سے مانگتا رہے تو ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی بلوچی میں مانگ لے آگے، کوئی کسی زبان میں، کوئی کسی بولی میں، تو ہمیں تو نہیں پتا چلے گا وہ کیا مانگ رہا ہے، مگر گنبد خضرا ایک ہی ہے، اس کی چھاؤں میں پنجابی بھی کھڑا ہے، پنجابی اس گلا پہ کرتا ہے، سبحان اللہ، جانگلی بھی کھڑوتا ہے، جانگلی اس گلا پہ کرتا ہے، پشتو بھی کھڑا ہے، فرینچ بولنے والا بھی کھڑا ہے، انگریزی بولنے والا بھی کھڑا ہے، رشین بولنے والا بھی کھڑا ہے، دنیا جہان کی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے رو بھی رہے ہیں، اپنی اپنی بولی میں عرض بھی کر رہے ہیں۔ بولیوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے کہ اگلا منگتا کے شابے ہے میرے۔ اچھا، اگر رحمت کرنے والے کا اگلے بندے کی بولی سے واقف ہونا ضروری ہے تو پھر چوتھا عقیدہ آج کی نشست میں، آخری عقیدہ اس آیت سے یہ بھی بنا کے ہی اٹھیں کہ حضور کو ہماری بولی کا پتہ کل بھی تھا، سرکار کو ہماری بولی کی سمجھ آج بھی ہے،
اور قیامت کی صبح تک جو جس بولی میں پکارے گا بشرطے کہ پکار میں اخلاص ہو، حضور سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مہربانی فرما بھی دیتے ہیں۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی مہربانی فرمائیں۔ سرکار کی ذات پاک پر درود و سلام۔ اس محفل کو مختصر رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ احباب کے مزاج پر دقت بھی نہ ہو اور جلدی جلدی احباب تشریف لائیں اور اسی طرح جلدی جلدی اپنے گھروں کو خیر سے رخصت بھی ہو جائے۔ اللہ کریم اس حاضری کو 40 میں سے پچھلی دفعہ لوگ کم تھے، آج اللہ اس میں انشاءاللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ خدا کرے یہ ہماری حاضری قبول ہو جائے۔